بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی عظیم دینی و روحانی شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کی زندگی کا ہر مرحلہ اخلاص، محنت اور اللہ سے تعلق کی روشن مثال ہے۔ یہ ہے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایسے مرد درویش جنہوں نے شہرت کو نہیں بلکہ اصلاح نفس کو اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وصال کے بعد ان کی خاموش خدمت کو پوری دنیا پر ظاہر فرما دیا۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 1 اپریل 1953 کو سرزمینی جنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک دیندار، باوقار اور سادہ گھرانے میں پلے بڑھے۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت میں غیر معمولی سنجیدگی، ذہانت اور سیکھنے کا شوق نمایاں تھا۔ حضرت کے بچپن کا ایک واقعہ ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو واضح کر دیتا ہے۔ اسکول کی 2 ماہ کی چھٹیوں کے دوران آپ نے تقریباً 6 پارے قرآن مجید حفظ کر لیے۔ جب یہ بات اساتذہ کے علم میں آئی تو وہ بچے کی ذہانت اور حافظے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اساتذہ نے نہایت یقین کے ساتھ کہا، اگر یہ بچہ اسی طرح محنت کرتا رہا تو 1 سال میں پورا قرآن حفظ کر لے گا۔ یہ الفاظ حضرت کے دل میں قرآن سے وابستگی کو مزید مضبوط کر گئے۔ حضرت نے اپنے بڑے بھائی سے حفظ قرآن مکمل کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے اسکول کی تعلیم جاری رکھنے پر زور دیا۔ حضرت بار بار اپنی والدہ محترمہ کے سامنے التجا اور درخواست کرتے رہے۔ بالآخر بڑے بھائی نے نہایت حکمت اور توازن کے ساتھ فرمایا، میں تمہیں دینی تعلیم سے منع نہیں کر رہا، لیکن اسی اسکول کے 8 مضامین کے ساتھ 9واں مضمون سمجھ کر اسی محنت سے پڑھو۔ یوں حضرت کے لیے مدرسے میں روزانہ 2 گھنٹے کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے دنیاوی تعلیم اور دینی علم دونوں کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ وقت کے ساتھ حضرت کا رجحان تصوف اور اصلاح نفس کی طرف بڑھتا گیا۔ آپ کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے قائم ہوا، جو شریعت کی سخت پابندی، خاموش ذکر اور دل کی گہرائی سے اصلاح کے لیے جانا جاتا ہے۔ حضرت کی دعوت نہ خطابت پر مبنی تھی، نہ جذباتی نعروں پر، بلکہ توبہ، سنت اور نفس کے محاسبہ پر تھی۔ جنگ کے ایک گاؤں میں قائم معہد الفقیر الاسلامی بظاہر ایک سادہ دینی ادارہ تھا۔ پاکستان کے اندر اہل علم اور اہل دل اسے جانتے تھے۔ لوگ آتے، سیکھتے، اصلاح کرواتے اور خاموشی سے واپس چلے جاتے تھے، لیکن یہ ادارہ کتنا عظیم کارنامہ ہے، یہ حقیقت حضرت کے وصال کے بعد ان کے جنازے کے دن پوری دنیا پر ظاہر ہو گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اخلاص نے تشہیر کے بغیر لاکھوں دلوں کو جمع کر دیا۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 14 دسمبر 2025 کو اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے، لیکن ان کی پہچان اس دن واضح ہوئی جب ان کا جنازہ اٹھا۔ 15 دسمبر 2025 کو جامعہ معہد الفقیر الاسلامی جنگ میں حضرت کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کا وقت 2 بجے ظہر مقرر تھا، لیکن امت کے انتظار میں یہ جنازہ تقریباً 3:30 بجے عصر تک مؤخر کیا گیا۔ اس جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے، جبکہ ہزاروں لوگ شدید دھند اور ٹریفک کی بندش کے باعث پہنچ نہ سکے۔ یہ جنازہ بلا شبہ سرزمینی جنگ کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا گیا۔ یہ ایمان افروز منظر بھی تاریخ کا حصہ بن گیا کہ حضرت کی نماز جنازہ ان کے فرزند حضرت مولانا حبیب اللہ نقشبندی صاحب نے پڑھائی۔ یہ صرف ایک بیٹے کا جنازہ پڑھانا نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم مشن اگلی نسل کو منتقل ہونے کا اعلان تھا۔ نماز جنازہ کے بعد حضرت کو معہد الفقیر الاسلامی ہی کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج وہ مقام خاموشی سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہے، اللہ اس کے اثرات دنیا میں زندہ رکھتا ہے۔ حضرت شیخ پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ اصل کامیابی نہ شہرت میں ہے، نہ ہجوم میں، بلکہ اخلاص، سنت اور نفس کی اصلاح میں ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، ان کے مشن کو قبول فرمائے اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
پکڑ لے